اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قابل احترام محاضر محترم، ذمہ داران العلم النافع فاؤنڈیشن، علماء کرام اور دیگر مشارکین و مشارکات، الحمدللہ آج بروز ہفتہ 12 اکتوبر 2022 مطابق 17 ربیع الثانی 1444 ہجری ہمارا یہ العلم النافع فاؤنڈیشن کی جانب سے چلنے والا دورہ علم میراث کی 12ویں کلاس کے اندر ہم اور آپ حاضر ہیں، جس کے طور پر ہم اور آپ مکمل طور پر علم دین کے حصول کے خاطر جستجو میں لگے ہوئے ہیں. تو میں آپ کی اس جستجو پر استقبالیہ کلمات پیش کرتے ہوئے فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم کہتے ہوئے آپ تمام مشارکین و مشارکات سے ادباً گزارش کروں گا کہ کلاس کے لوازمات کو اپنے ساتھ رکھ لیں اور انشاءاللہ کلاس کے آخر تک ہمارا ساتھ دیں. وقتاً فوقتاً درمیان میں شیخ محترم کے سوالات ہوں گے، تو ایسی صورت میں ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے جوابات دینے کی کوشش کریں. الحمدللہ ویسے تو بہت سارے احباب جوابات دے رہے ہیں، جس کے الحمدللہ ہم اللہ کی تعریف کے بعد آپ کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جستجو کو قبول عطا فرمائے. تو اب میں بلا کسی تاخیر ہماری اس 12ویں کلاس کا آغاز کرنے کے لیے شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سامنے آج کی اس 12ویں نشست کا آغاز فرمائیں. فجزاکم اللہ حسن الجزا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم مشارکین، اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ ہم اس علم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی سہولت ہے کہ ہم اپنے گھر پر بیٹھے ہی دور دراز علاقوں تک ہم اپنی آواز ہی پہنچا سکتے ہیں، یا ہم دور دراز علاقوں سے آواز سن بھی سکتے ہیں. ویسے لاک ڈاؤن سے پہلے اس قسم کے آن لائن کلاسز کا کوئی رواج نہیں تھا. جہاں کورونا آیا، کئی تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہیں کچھ خیر کی کام بھی ہوئے کہ آن لائن کلاسز کا رواج شروع ہوا. الحمدللہ کئی احباب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو گزشتہ کل ہم لوگوں نے ایک عنوان کے تحت چند مسائل پر بحث کیا تھا کہ عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کو وراثت میں کم حصہ ملتا ہے، تو اس اشکال کا جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ کل 4-5 حالتیں ہیں اس کی کہ اگر
عورت کو مرد کے مقابلے میں ترکہ کم ملتا ہے تو اس کی بعض صورتیں ہی ہیں، ورنہ کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں سے بعض عورت وارث ہوتی ہے اور اس کے ہم درجہ مرد محروم رہتے ہیں، یا بعض حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں ترکہ زیادہ ملتا ہے، اور بعض حالات ایسے آتے ہیں جن میں عورت کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، اور بعض وہ حالات ہیں جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کمتر حصہ ملتا ہے۔ تو جائزہ لیا گیا اور خلاصہ کلام یہ بیان کیا گیا کہ 4 صورتیں ہی یا 5 صورتیں ہی ایسی ہیں جہاں عورت کو مرد کے مقابلے میں ترکہ کم ملتا ہے، ورنہ بعض حالات میں یا تو مرد کے برابر یا اس سے زیادہ یا اس درجے کا مرد محروم رہتا ہے اور عورت وارث ہوتی ہے۔ اور ویسے ہم نے اصحاب فرائض جو سورہ فاتحہ جیسے ہم نے یاد کیا تھا، جس میں مردوں میں صرف 4 ہی تھے لیکن عورتوں میں کل 8 تھے اصحاب فرائض، تو ان باتوں سے یہ واضح ہوا کہ بالجملہ طور پر عورت کو مرد کے مقابلے میں ترکہ ہمیشہ کم نہیں ملتا ہے۔ تو اس کی کچھ مثالیں بھی ہم نے دی، اور یہ فقہ میراث کے طور پر شروع ہی میں ہم کو پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس میں جو حسابات دیے گئے ہیں وہ اس وقت سمجھنا مشکل تھا، اس لیے میں نے اس درس کے پڑھنے کو مؤخر کر دیا، اور گزشتہ ہفتہ جب ہم نے فیصد کا نکالنے کا طریقہ معلوم کیا تو ہم نے ان مسائل کو پڑھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مشارکین کو یہ مسائل واضح ہو چکے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے تصحیح۔ تصحیح کے لغوی معنی تو صحیح کرنے کے ہیں، تصحیح الاوراق کہتے ہیں کہ سوالیہ پرچے کی تصحیح کرنا، کریکشن کرنا، اور اصطلاح میں علم الفرائض میں تصحیح کے معنی ایسا چھوٹا سا عدد، ایسا عدد دریافت کرنا جس سے ہر وارث کا حصہ پورا پورا نکل سکے، ایسا عدد دریافت کرنا جس سے ہر وارث کا حصہ پورا پورا بلا کسر یعنی وداؤٹ فریکشن نکل سکے، یعنی کسی کو 2.5 یا 3.5 ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا تو مکمل 3 رہے، مکمل 2 رہے، تو اس طور پر سالم عدد ہر وارث کو ملنا چاہیے۔ تو علماء فرائض نے اپنی اپنی کتابوں میں تصحیح کے بہت سے اصول و ضوابط ذکر کیے ہیں، اور ہر ایک میں اپنی ایک خوبی ہے، اور بعض ان میں ایسے ضابطے اور طریقے بھی ہیں جو بسا اوقات بعض لوگوں کو مشکل ہو جاتی ہے سمجھنا، تو اس وجہ سے میں نے صرف 2 ضابطے یہاں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے جس سے تصحیح آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو تصحیح کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھ لیا آپ نے، اب اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ پہلے ایک مثال لکھیے، ہاں دیکھیے، 6 بہنیں، ماں اور چچا۔ اب یہاں مشارکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے طور پر حل کریں اس کو۔ جی
अहसनतुम। अब यहाँ देखिए 6 बहनें हैं तो उनको सुलुसान मिलता है और माँ को सुदुस मिलता है 2/3, और माँ को सुदुस 1/6, और चचा आसबा होता है। ये तो हमने पढ़ा। अब फिर हम मखरज निकालें तो 6 और 3 हो सुलुसान और सुदुस, तो मखरज 6 होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एलसीएम के जरिए आप हल कर सकते हैं। और 6 का सुलुसान 4 होता है, 6 का सुलुस 6 का सुदुस 1 होता है, और 1 और 4 5 हो गए, तो चचा को 1 मिला है। किसी ने 7 लिखा है और लिखा है कि अमल नहीं है, औल है वो, तो औल नहीं होता यहाँ पर, औल नहीं होता है, क्योंकि सुलुसान 4 और सुदुस 1, 4 और 1 5, मखरज 6 ही है, और तो कुल जो है 5-6 हिस्से बराबर हो गए। अब यहाँ देखिए 6 बहनें हैं और 4 हिस्से हैं, 6 बहनें हैं और 4 हिस्से हैं। माशाल्लाह, किसी ने परसेंटेज भी निकाल लिया कि 66.67% है। तो परसेंटेज का, हाँ, असबा आए तो औल नहीं होता है। जी हाँ, उसूल की बात है ये कि जहाँ औल हो असबा नहीं हो सकता, असबा हो औल नहीं हो सकता। तो खैर यहाँ 6 बहनें हैं, 4 हिस्से। मैं आपको तस्हीह की ज़रूरत बता रहा हूँ कि तस्हीह असल में है क्या। अब यहाँ देखिए 6 बहनें हैं, हम 4 हिस्से हैं, तो हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा? साली मदद में बताएं कोई। साली मदद यानी 0.5 या 0.2 ऐसा नहीं आना चाहिए, साली मदद होना चाहिए। साली मदद होना चाहिए। तो साली मदद कैसे होगा कि उसके लिए जो है यहाँ एक जाबिता है। तो देखिए जाबिता नंबर 1 जो है, आप डिस्प्ले कीजिए जाबिता नंबर 1। हाँ देखिए जाबिता है यहाँ पर। तो वो जो है ना, यानी 6 बहनों को 4 हिस्से, हर एक को मेरे ख्याल में कसर में आएगा जवाब, यानी 7.75% कुछ आएगा। तो यहाँ देखिए पहला कायदा जो है इस कसर को दूर करने का, देखिए कि अगर कसर यानी फरीक फ्रैक्शन किसी एक फरीक पर वाक़ हो जी, तो उनके हिस्से यानी सिहाम को शुमार कुनिंदा न्यूमरेटर और अदद रूस को नस्ब नुमा यानी डिनोमिनेटर बना दे। अब जैसे जो यहाँ 6 बहनें हैं, तो 6 बहनों को हमने डिनोमिनेटर बना दिया। देखिए 6 बहनें और हिस्से उनके 4 हैं, तो उनको जो है न्यूमरेटर बना दिया हमने। उर्दू में नस्ब नुमा और शुमार कुनिंदा बोलते हैं। देखिए 6 जो है, जो डिनोमिनेटर में है वो 6 बहनें हैं, वो अदद 6 है, और 4 जो न्यूमरेटर में है शुमार कुनिंदा में है वो 4 है। फिर हम इसका इख्तिसार करें, मुख्तसर करें कि कोई ऐसा अदद जो दोनों को काट सके, दोनों को काट सके, वो कौन सा अदद हो सकता है? अब यहाँ देखिए 2 का अदद दोनों को काटता है, 2 2 4, और 3 को जो है 2 3 6, 2 3 6। अब यहाँ जो है डिनोमिनेटर में कौन सा अदद रह गया? 3 है ना। तो फिर 3 को हम मखरज 6 से इंटू करेंगे। 3 को 3 इंटू 6 18 हुआ। 3 को मखरज 6 से हम ज़रब देंगे तो 18 हुआ। तो 18 ये तस्हीह है। फिर उसके बाद हर वारिस के हिस्से से ज़रब दीजिए। 3 4 12। तो एक बहन को कितना मिला? एक बहन को 2 2 हिस्से है ना। 6 इंटू 2 12, हाँ 6 इंटू, हाँ, तो एक एक को 2 2 हिस्से मिले। और माँ को जो है एक हिस्सा मिला, तो उसको भी हम ज़रब दे दें। 3 1 3, और यहाँ 3 1 3। तो इससे आपको पता ये चला कि कसर जो फ्रैक्शन है
وہ جو ہے دور ہو گیا، یعنی ہر ایک وارث کو انڈیویجلی طور پر یعنی للفرد جو ہے ہر ایک کو سالم عدد مل گیا. یہ جو ہے ہر وارث کا حصہ بتانے کے لیے. تو دوبارہ جو ہے کسی نے کہا کہ ریپیٹ کریں، تو دوبارہ میں بتا رہا ہوں. پہلے ہم اس تصحیح کی ضرورت محسوس کریں. تو تصحیح کی ضرورت کیسے ہے دیکھیے. اب یہاں مسئلہ دیکھیے، 6 بہنیں ہیں، ماں اور چچا ہے. تو 6 بہنوں کو ثلثان اور سدس، ماں کو سدس اور چچا عصبہ ہے. تو ثلثان 2/3 اور 1/6 کا مخرج جو ہے 6 ہوتا ہے، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں. پھر 6 کا مخرج ہے، تو 6 کا ثلثان 4 اور 6 کا سدس یہ 5 ہو گئے. اس کے بعد جو ہے یہ چچا کو ایک حصہ. اب یہاں تصحیح کی ضرورت پہلے یہ دیکھیے، 6 بہنیں ہیں، 4 حصے ہیں. اب جو ہے 6 کو 4 سے ڈیوائڈ کیجئے، آپ کو پوائنٹ میں اعشاریہ میں جواب آئے گا، ہے نا، یعنی سالم عدد نہیں آئے گا. 6/4 آپ کو جو ہے میرے خیال میں 0.75% کچھ آئے گا. تو ویسا عدد نہیں آنا چاہیے، ہم کو سالم عدد، مکمل عدد ملنا چاہیے. تو ہم مکمل عدد کیسے معلوم کریں؟ مکمل عدد کیسے معلوم کریں؟ تو اس کے لیے یہ تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے. تو تصحیح کیسا کرتے ہیں؟ تو یہاں ایک قاعدہ بیان کیا کہ دیکھیے کہ اگر کسر، یعنی جو ہے کسر، یہاں دیکھیے صرف 6 بہنیں یہ ایک فریق پر ہوئی ہے، ماں تو برابر ایک حصہ مل گیا، چچا کو ایک حصہ مل گیا، لیکن کسر ایک فریق پر واقع ہے صرف. تو ان کے حصے، یعنی سہام بولتے ہیں، حصے مطلب یہاں 4 حصے ہیں، وہ کو شمار کر دیں، نیومریٹر بنا دیں، اور عدد رؤوس یعنی افراد جو ہے وارثین ہیں ان کو ڈینومینیٹر نسب نما میں ہم تبدیل کر دیں. اب یہاں دیکھیے 6 جو ہے یہ 6 بہنیں ہیں اور 4 جو ہے 4 حصے ہیں ان کے. پھر اس کو ہم مختصر کریں، یعنی کوئی عدد، کوئی ٹیبل جو ہے دونوں کو ختم کر سکتا ہو. تو 2 کا عدد ہے، تو 2 × 4، 2 × 3 = 6. اب یہاں 2 اور 3 رہ گئے. اب ڈینومینیٹر میں اس سے تو کم نہیں ہو سکتا، تو یہاں اس 3 کو ہم 6 سے، 6 مخرج ہے نا، اس سے ہم انٹو کریں. 3 × 6 = 18 آگے نا. تو 18 کو ہم تصحیح کہتے ہیں، تصحیح. اس کے بعد ہر وارث کے حصے ضرب دیجئے، ہر فریق کے حصے سے. تو 3 × 4 = 12، یعنی 3 کو ہم 12 سے ضرب دیں گے. 3 × 4 = 12، پھر 3 × 1 = 3، 3 × 1 = 3. اب یہاں دیکھیے 6 بہنیں ہیں، 12 حصے ہیں، تو ایک ایک کو کتنا ملا؟ 2 2. 12/6 2. تو ہر ایک بہن کو سالم عدد مل گیا، کسی کو کوئی کسر میں نہیں ملا. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ اگر کسر ایک فریق پر واقع ہو تو اس کا یہ جواب ہے. اب یہاں دیکھیے ڈینومینیٹر اور نیومریٹر میں اوپر 4 ہے اور نیچے 6 ہے. کبھی کبھی جو ہے ایسا ہوتا کہ کوئی عدد دونوں کو کاٹ نہیں سکتا، جیسے 5/6 ہے، سمجھیے 5/6 ہے. تو کیا کریں گے اس وقت؟ تو 6 کو ڈائریکٹ ہم مخرج سے انٹو کر دیں گے. 12 کیسے آیا پوچھ رہے ہیں. 12 جو ہے 3 ہے نا، 3 جو ہے 3 × 6 = 12 آیا، تو پھر 3 کو 3 × 4 = 12 ہے. یہ مخرج کے بعد دیکھیے 12 نہیں سمجھ میں آیا، تو 12 کو ہم بتا رہے ہیں. دیکھیے 3 ڈینومینیٹر ہے نا، یہاں پر 3 ڈینومینیٹر 3 ہے، تو 3 کو ہم مخرج سے ضرب دے. 3 × 6 = 12، پھر ہر وارث کے حصے سے بھی ضرب دینا ہے، یعنی ہر فریق کے حصے سے. تو 3 × 4 = 12، 3 × 4 = 12، یعنی انٹو 3. ہاں 6 نہیں 6 نہیں، 3 × 4 = 12، 3 × 4 = 12. اب دیکھیے ٹوٹل دیکھیے 12 + 3 15، 15 + 3 18. تو 18 جو ہے تصحیح ہے، 18 تصحیح ہے. تو خیر یہ ایک مثال ہوئی. دوسری ہم مثال دیتے ہیں. دیکھیے دوسری مثال میں سمجھتا ہوں کہ مشارکین ہی اس کو کر پائیں گے انشاءاللہ. لکھیے ایک سوال. ہاں 6 بہنوں کو جو 4 حصہ ملا ہے
اس 4 کو ہم 3 سے ضرب دیں گے تو 3 4 12 ہوتا ہے جی. ہاں ابھی ایک مثال میں دے رہا ہوں بورڈ پہ. اب یہاں دیکھیے بیوی لکھیے 10 بہنیں اور ماں. اچھا مجھے اس کی تصحیح بتائیے. تصحیح جو لکھا ہوا ہے نا اول کے بعد تصحیح، یہ سب نہیں، یہ ثلثان سدس ہم نے پوچھا ہی نہیں، ہم کو ڈائریکٹ تصحیح چاہیے. لیجیے آپ اپنی کاپی لیجیے اور اس میں حل کیجیے. ہم کو بتانا ہے صرف یہاں تصحیح کی عادت کیا ہے. اب مخرج معلوم کرے. اول بھی ہم نے نہیں پوچھا، ہم کو صرف جو ہے تصحیح بتائیے. اول بھی آپ کو معلوم کرنا ہے، اگر اول ہو تو اول کیجئے، مخرج ہو تو ہاں احسنت 65 ہے تصحیح اس کی. بارک اللہ فیک یا اخی، احسنت 13 5 65 احسنتم فتح اللہ علیکم. تو وقت ہوا چاہ رہا ہے اور 8 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 5. ہاں چلیے اب ہم بورڈ پہ حل کرتے ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ کئی لوگوں نے صحیح جوابات دیے ہیں. تو بیوی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربع 1/4 ملتا ہے، اور 10 بہنیں ہیں تو ثلثان ملتا ہے 2/3، اور ماں کو سدس ملتا ہے. ہاں ربع ثلثان اور سدس ہو تو مخرج 12 ہوتا ہے. یہ ہم کو حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے. کیونکہ ہر چیز اگر ہم حل کرتے جائیں تو ایک ایک مسئلے میں ہم کو وقت لگے گا. تو آپ خود جو ہے معلوم کر لیں کہ مخرج 12 ہے ایل سی ایم کے ذریعے. تو 12 کا ربع 3 ہوتا ہے، اور 12 کا ثلثان 8 ہوتا ہے. 12 کا ثلثان 8، ثلث 4 ہوتا ہے اور ثلثان 8، اور 12 کا سدس 2. ہاں 2 + 8 10 10 + 3 13. اب یہاں دیکھیے اول ہو گیا ہے، اول ہو گیا 13 ہو گیا ہے. اب یہاں سوال کیا ہے کہ بیوی اکیلی ہے تو 3 حصے مل گئے، لیکن 10 بہنیں ہیں 8 حصے ہیں. تو 8 حصے ہم 10 بہنوں میں کیسے ڈیوائڈ کریں بغیر کسی اعشاریہ کے یا ڈیسیمل کے یا فریکشن کے. تو اس فریکشن کو دور کرنے کا ضابطہ ہم نے بتایا کہ 8 کو ہم اوپر لکھیں اور 10 کو نیچے لکھیں. دیکھیے یہاں لکھا گیا ہے 8 جو ہے یہ وارثین کے حصے ہیں، ہم نے اوپر لکھا، اور 10 جو ہے بہنیں ہیں اس کو ہم نے نیچے لکھا، ڈینومینیٹر اور نیومریٹر. اس کے بعد جو ہے 10، اب 10 ہے، اب اس کو مختصر کر سکتے ہیں ہم 2 کے پہاڑے سے، 2 کے ٹیبل سے. 8 / 2 4، اور 8 / 2 5. اب اس سے مختصر تو نہیں ہو سکتا. اب یہاں 5 جمع ہو گیا، 5 جو ہے ڈینومینیٹر، تو 5 × 13 کرنا ہوگا، مخرج سے انٹو نہیں کرنا، اول سے کرنا. تو 5 13 5 × 13 کیجئے 65 ہوتا ہے. ہاں ٹوٹل کیجئے 5 13 کیلکولیٹر بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، یا پہاڑے ہو یاد ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو 13 ہو گئے. تصحیح جو ہے 13 ہے، 65 ہے. اول 13 ہے، تصحیح 65 ہے. پھر ہاں 65 میں سے اب یہاں جو ہے 13 کو ہر وارث کے حصے سے، ہر الفریق کے حصے سے ضرب دیں. 13 3 29 ہے نا. پھر 13 8 30، ہاں 39 احسنت. دیکھیے ہاں انٹو کیجیے 13 3 39. 13 نہیں، ہم کو جو ہے
یہ 5 5 سے کرنا ہے، 5 سے جو ہے کرنا ہے. 5 3 = 15 لکھیے، 5 8 = 40، 5 2 = 10. ہاں اب دیکھیے 10 بہنیں ہیں، 40 حصے ہیں، 40 حصے ہیں. تو اب واضح ہو گیا کہ ہر وارث کو کتنا حصہ ملے گا. 40 ڈیوائڈیڈ بائی 10، 40 ڈیوائڈیڈ بائی 10، ہر ایک کو 4 4 ملیں گے، ہر ایک کو 4 4 ملیں گے. تو یہاں جو ہے سمجھ میں آ گیا، یہاں سمجھ میں آ گیا آپ کو جی الحمدللہ. اس کے بعد ایک اور مثال دیتا ہوں، دیکھیے شوہر، بیٹی، 5 پوتیاں اور چچا. اب سوال اس میں یہ ہے کہ ایک پوتی کا حصہ سالم عدد میں بتائیے، تصحیح میں سے اس کا کتنا حصہ بتائیے. یہ ایک پوتی کا حصہ بتائیے. یہ ہم کو پرسنٹیج نہیں معلوم کرنا ہے. ہاں احسنت احسنت، اللہ یبارک فیک یا اخی، فتح اللہ علیکم. کسی نے بتا دیا کہ ایک پوتی کا حصہ 2 ہے، ایک پوتی کا حصہ 2، فتح اللہ علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک پوتی کا حصہ 2 ہے، فتح اللہ علیکم، شکر اللہ لکم، الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو چلیے وقت ہو چکا ہے یہاں پہ، اب تو یہاں ابھی ٹائمر نہیں آیا، تو ٹھیک ہے ہم حل کرتے ہیں. دیکھیے وقت بہت کم ملتا ہے، اب ہم کو تو صرف یہاں مثال بھی ہم سمجھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب سوالیہ پرچہ آئے گا تو آپ کے پاس 3 دن کا 4 دن کا وقت رہے گا. یہاں تو مثالیں اور ایگزامپلس دے رہے ہیں، تو ابھی ہم حل کر رہے ہیں. دیکھیے تو شوہر کو ربع ہے، بیٹی کو نصف ہے، 5 پوتیاں سدس ہیں، اور یہ عصبہ ہے، اور چچا عصبہ ہے. اب یہاں دیکھیے ربع، نصف اور سدس جمع ہو جائے تو مخرج 12 ہوتا ہے. 12 کا ربع 3، 12 کا نصف 6، 12 کا نصف 6، اور 12 کا سدس 2، اور 2 + 6 8، 8 + 3 11، تو 1 بچا ہے. اب یہاں دیکھیے 5 پوتیاں، صرف ایک فریق پر کسر واقع ہے. 5 پوتیاں ہیں، 2 حصے ہیں، تو کیسے کسر دور کریں گے؟ تو اس فریکشن کو دور کرنے کے لیے ہم ایسا کریں کہ 2 کو اوپر لکھیں اور 5 کو نیچے لکھیں. ڈینومینیٹر میں 5 اور نیومریٹر میں 2. اس کو ہم مختصر نہیں کر سکتے، کوئی ایسا عدد نہیں ہے جو دونوں کو ختم کر سکے. تو اب ڈینومینیٹر میں جو عدد ہے 5 کو ہم 12 سے انٹو کریں گے. 5 12 = 60، 5 12 = 60. ہاں تو 85 نہیں ہے، 60 ہے. تصحیح کسی نے 85 لکھا ہے، نہیں ہے، 60 ہے، کیونکہ 5 12 = 60. اس کے بعد جو ہے ہر ایک کو 5 3 = 15، شوہر کو 15 ہے. 5 6 = 30، 5 6 = 30، 5 2 = 10، 5 1 = 5. اب دیکھیے 5 + 10 15، 15 + 30 45، 45 + 15 60 ہو گیا. دیکھیے اب یہاں آپ ہر وارث کا حصہ معلوم کرنے کے لیے پرسنٹیج معلوم کر سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیے 10 ہے،
10 حصے ہیں 5 پوتیوں کے، تو 10 ڈیوائڈیڈ بائی 5 ہر ایک کو 2 حصے ملتے ہیں، ہر ایک کو 2 حصے ملتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے پرسنٹیج معلوم کرنا ہو تو ہر وارث کا حصہ لے کر ہم کو اس میں 2 صفر بڑھائے۔ اب جیسے جو ہے 15 ہے شوہر کا حصہ، تو 15 میں 2 صفر بڑھائے 1500۔ اب کیلکولیٹر دیکھیے 1500 ڈیوائڈ میں ہم کو 60 کرنا ہوگا، ڈیوائڈ میں ہم کو 60 ہاں از اکول ٹو 25% جو ہے شوہر کو ملا، 25%۔ ہاں اس کے بعد جو ہے بیٹی کا حصہ 30 ہے، تو 3000 کر دیجئے، 2 صفر بڑھائیں گے تو 3000 ہوا، ڈیوائڈ بائی 60 ہاں تو 50% ہوا بیٹی کا۔ اس کے بعد ایک پوتی کا حصہ 2 ہے نا، تو 200 ڈیوائڈ بائی 60 ہاں 3.33% ایک پوتی کا ہوا، انٹو 5 اگر ہم کریں گے تو کتنا ہوگا، 5 ہوگا، مطلب یہاں 10 ہے نا، تو 1000 ڈیوائڈ بائی 60 کیجئے، 1000 ڈیوائڈ بائی 60 ڈیوائڈ بائی 60 تو یہ ہاں 16.666% جو ہے 5 پوتیوں کا حصہ، اور چچا کو 5 ہے تو 500 ڈیوائڈ بائی 60 8.33% ہوتا ہے، 8.33%۔ تو یہاں 3.33% ایک پوتی کا حصہ ہے، انٹو 5 کریں گے تو کتنا ہوگا، ابھی ہم نے بتایا 16.67 کر دیجئے، 67، تو اب جو ہے دیکھیے ٹوٹل 100% ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے کسر اگر ایک فریق پر واقع ہو تو الحمدللہ ایک فریق پر کسر واقع ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا ضابطہ ہم کرنے جا رہے ہیں، دوسرا ضابطہ، اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو آپ درس کے آخر میں بھی اشکال معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کسر، اب دوسرا ضابطہ دیکھیے، اگر کسر یعنی فریکشن 2 یا 2 سے زیادہ فریق پر واقع ہو، جی ہاں نیکسٹ، تو تمام عدد سہام یعنی حصے کو شمار کنندہ اور تمام عدد رؤوس کو نسب نما بنا لے، یعنی جہاں جہاں کسر واقع ہے ان میں سے ہر وارث کے حصے کو ہم شمار کنندہ یعنی نیومریٹر بنا دیں، اور جتنے وارثین ہیں ان کی تعداد کو ہم نسب نما بنا لیں۔ اب دیکھیے اس کی مثال ہم یہاں دے رہے ہیں، 2 بیویاں ہیں، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ جی کیا اس کو سمجھا جا سکتا ہے؟ اب یہاں اب یہ مثال نے دوسری مثال دیجیے، اس مثال کو اگلی بار کریں گے۔ اب یہ بورڈ لائیے، بورڈ حل کرنے کے لیے، ہاں لکھیے 2 بیویاں، 6 بہنیں، 2 بیویاں، 6 بہنیں اور ماں ہیں۔ ہاں 2 بیویاں ہیں تو ان کو بہنوں کی وجہ سے ربع ملتا ہے، اور 6 بہنیں ہیں ان کو ثلثان ملتا ہے 2/3، اور ماں کو سدس ملتا ہے۔ ہاں اب یہاں جو ہے ربع ثلثان ہو تو مخرج 12 ہوتا ہے۔ اب 12 کا ربع 3، 12 کا ثلثان 8، اور 12 کا سدس 2، تو 2 + 8 10، 10 + 3 13 ہو گیا، تو اول 13 ہو گیا، دیکھیے اول 13 ہو گیا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 2 بیویاں ہیں، 3 حصے ہیں، ہر ایک کو جواب کسر میں آئے گا، فریکشن میں آئے گا۔ اسی طرح 6 بہنیں ہیں، 8 حصے ہیں، ان میں بھی ہر بہن کو جواب ڈیسیمل یعنی کسر میں، فریکشن میں آئے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اب یہاں 2 فریق پر واقع ہے کسر، سمجھ میں آیا نا، 2 فریق پر۔ اب یہاں جو ہے ویسے ہی کریں، تو ہر وارث کے جو حصے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کریں،
احسنت یا اخی، ہر وارث کا جو حصہ ہے اس کو ہم اوپر لکھیں. دیکھیے 3/2 لکھیے، پھر 8/6 لکھیے. ہاں ایل سی ایم ہی نکال لیں گے ہم ڈائریکٹ. ہر وارث کے جو یہ ہے 2 اور 6، 2 اور 6 کا ہم ایل سی ایم نکالیں گے. جو وارثین کی تعداد جو ہے نا، ہاں 2 into 2 1 2 2 3 6، پھر اس کے بعد 3 1. ہاں اب یہاں جو ہے ایل سی ایم نکالنے میں اس کو انٹو کرے 2 2 3 6، 2 3 6. تو 6 جو ہے اس کو ہم ضرب دیں اول سے. 6 13 6 13 انٹو 13 انٹو 6 78 ہوتا ہے. دیکھیے تصحیح کتنی ہے 78. ہاں 13 ہے نا 78. جی احسن تم 78. پھر جو ہے کتنا آیا تھا عدد کیا آیا تھا 6 آیا تھا نا. تو پھر 6 کو جو ہے ہر وارث کی ضرب دیجیے. 6 3 18، 6 8 48 اور 6 2 12. اب یہ ٹوٹل دیکھ لیجیے 12 پلس 48 60 ہوتا. 60 پلس 18 78. اب یہاں دیکھیے 18 ہے تو ہر وارث کو کتنا ملا؟ ہاں 2 اور 6 کا ایل سی ایم نکالا گیا. صحیح بات. تو 2 بیویاں ہیں تو 18 تو 9 ڈیوائڈ، ہر ایک کو 9 حصے ملے. 9 2 18. اس کے بعد جو ہے 6 بہنیں ہیں، 48 حصے ہیں. تو ہر ایک کو کتنا ملا ہے؟ 48 ڈیوائڈ بائی 6 8 ہوتا ہے. تو ہر ایک کو 8 حصے، ہر ایک کو 8 حصے. جی ہاں ایک بیوی کو 9 حصہ اور ایک بہن کو 8 حصے، اور ماں کو تو برابر حصے مل گئے. جی ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم. جی جی تو امید کے جو ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر کسر ایک سے زیادہ فریق پر واقع ہو تو جہاں جہاں کسر واقع ہو جس فریق پر، اس کے جو وارثین ہیں ان کا ایل سی ایم نکالیں گے. ایل سی ایم نکالنے کے بعد اس کو ہم اول یا مخرج سے ضرب دیں گے، وہی تصحیح ہوگی. پھر ہر وارث کے حصے سے ضرب دے دیں گے. اب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو وقت بھی دیا جائے گا کہ آپ لکھیے مثال. 4 بیویاں 18 بیٹیاں. یہ ایک مثال ہے. جی جی فار ایگزامپل ہے. ماں اور 6 بہنیں. ایسا نہیں کہ ہم نے محال کو ممکن بنا دیا، بلکہ یہ ممکن ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. تو 4 بیویاں 18 بیٹیاں ماں اور 6 بہنیں. اب ہم کو جو ہے ہر بیٹی کا حصہ سالم عدد میں بتائیے. ایک بیٹی کا حصہ سالم عدد میں بتائیے. آپ کو وقت بھی دیا جا رہا ہے 2 منٹ کا، 2 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے. فتح اللہ علیکم، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، احسنتم احسنتم، فتح اللہ علیکم.
الحمدللہ کئی لوگوں کے جوابات ماشاءاللہ ملے ہیں اور مزید جوابات بھی مل جاتے ہیں تو اور اچھا ہے. تو نیٹ پرابلم آپ کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی پرابلم ہوگا. دیکھیے ٹائم ہوتا جا رہا ہے. احسنت احسنت. ایک بیٹی کا حصہ جو ہے معلوم کرنے کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. جی جی ہاں دیکھیے اب ہم بورڈ پہ حل کر دیتے ہیں. وقت 0 پہ آ گیا ہے. دیکھیے 4 بیویاں ہیں. بیٹیوں کی وجہ سے بیویوں کو سمن ملتا ہے. جی ہاں ہم یہاں جن لوگوں کو نہیں آیا ابھی ہم بورڈ پہ کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پہ آپ غور کریں. 1/8 اور 18 بیٹیاں ہوں تو سلوسان 2/3 ماں کو سدس اور 6 بہنیں تو عصبہ مال غیر. تو پہلے ہم بیویاں سمن ہے سلوسان ہے سدس تو مخرج 24 ہوگا. کسی طرح 24 ہوتا ہے. اب یہ مخرج کیسے نکالا جائے وہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا. تو 24 کا سمن 3 سلوسان 16 ہوتا ہے. 12 کا سلوسان جب 8 ہو تو 24 کا سلوسان 16 ہوگا اور 24 کا سدس 4 تو 4 + 16 20 20 + 3 23 تو 1 بچا ہے. ہاں اب یہاں دیکھیے کسر 3 فریق پر واقع ہے. 4 بیویاں ہیں 3 حصے ہیں فریکشن میں جواب آئے گا. 18 بیٹیاں ہیں 16 حصے ہیں فریکشن میں جواب آئے گا. اور 6 بہنیں 1 حصہ تو فریکشن میں. تو اب ہم جو ہے 6 بہنوں کے 6 حصے لے لیے. 6 عدد 18 کے 18 اور 4 کے 4 تو اس کا ہم LCM نکالیں گے. 6 18 اور 4 کا 18 اور 4 کا. ہاں تو پہلے 2 سے بڑے سے بڑے عدد سے بھی شروع کریں گے تو ہم کو مل جائے گا. ہاں 2 3 6 2 9 18 2 2 4 پھر جو ہے 2 سے 3 وسیع اتار لیے 9 بھی اتار لیے. 2 1 2 پھر 3 سے 3 1 3 3 3 9 پھر 1 پھر 3 سے 1 آنے تک کرتے رہیں. ہاں اب دیکھیے 2 × 2 2 2 4 4 3 12 ہاں 2 2 4 4 3 12 12 3 12 3 36 ہوتا ہے. دیکھیے اب 36 آیا ہے جواب LCM کا. LCM کا جواب 36 آیا. 18 کہاں سے آیا پوچھ رہے ہیں. 18 جو ہے یہ 18 بیٹیاں ہیں نا. 18 بیٹیاں ہیں تو ہم نے 18 لکھا ہے. 4 بیویاں ہیں تو 4 عدد لیا ہے ہم نے. جی جی اور 6 بہنیں ہیں تو ہم نے 6 عدد لکھا ہے. تو 6 اور 18 اور 4 کا ہم نے LCM نکالا تو جواب کتنا آیا 36. تسی جو ہے 36 نہیں 36 تسی نہیں ہے وہ یعنی 24 × 36. اب کہ 36 وہاں تسی سے نکال دیجئے. اب 24 × 36 24 × 36 اب کیلکولیٹ میں کیجئے. 24 × 36 ہاں 864 جو ہے تسی ہے. 864 884 اور 864. اس کے بعد جو ہے پھر 36 کو ہر ایک سے ضرب دیجئے. 36 3 108. آپ اپنے پاس کیلکولیٹر رکھے دیکھ لیں. اور 36 16 576. 36 4 144 اور 36 1 36. ہاں یہ تو فریق ایک فریق کا ہوا. اب للفرد اب ہر ایک کا کتنا ہوا. اب دیکھیں 108 4 بیویوں کا ہے. 1/108 ڈیوائڈیڈ بائی 4 تو 27 ہوتا ہے. 27 × 4 لکھیے. 27 × 4 1 کو 27. پھر جو 576 ڈیوائڈیڈ بائی 18
18 इंटू 32 आता है, 32 इंटू 18, 32 इंटू, हाँ अब देख लीजिए उसमें, हाँ तो 32 इंटू 18, यानी एक बेटी का हिस्सा 32 इंटू 18, 576। उसके बाद जो है सुदुस एक तो 144 बराबर है, और 6 बहनें हैं 36, 36 डिवाइडेड बाई 6, ये कुछ 6 हिस्से मिले। 576 कहाँ आता है, 864 आता है ना। आप जो शायद एलसीएम सही से नहीं निकाला है, एलसीएम का जो जवाब मिला हमको 36, 36 इंटू 24 लिख दीजिए वहां पे मखरज के बाजू, 36 इंटू 24, नहीं उधर उधर 24 के बाजू, हाँ 36 इंटू 24, तस्सी क्या आई 864, 864। तो देखा आपने, एक बेटी का हिस्सा हमने जो पूछा तो कई लोगों ने माशाल्लाह जवाब दे दिया, 32 हिस्सा एक का है। अगर आप जो है अभी भी हम फीसद मालूम करें तो आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है जी। अब उसके बाद एक आखिरी सवाल में दे रहा हूँ, आखिरी सवाल देखिए हम इसमें से कौन कौन करते हैं। 2 बीवियां हैं, 2 बीवियां हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां, 2 बीवियां, 4 बेटे और 2 बेटियां, मुझे एक बेटे का हिस्सा बगैर फ्रैक्शन के बताइए। आपको 2 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। हर एक को अपने साथ कैलकुलेटर रख लेना चाहिए, शायद आज आपको जरूरत होगी कि कैलकुलेटर किसी तरह होना चाहिए। मोबाइल ही में आप करने जाएंगे तो आप बैक होते हुए हो सकता एग्जिट हो जाएं, तो इसलिए एक अलग से कैलकुलेटर रखें अपने साथ। तो मुझे एक बेटे का हिस्सा मालूम कीजिए। अहसनत अहसनत या अखी, फतह अल्लाहु अलैकुम। नहीं 14 कहाँ आया, हाँ नहीं, एक बेटे का हिस्सा 14, अहसनत अहसनतुम, हाँ बराबर 14, अख्ता तो या अखी, 14 बराबर, माशाअल्लाह, फतह अल्लाहु अलैकुम। एक बेटे का हिस्सा 14 है, फतह अल्लाहु अलैकुम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। हाँ ईच सन, हर एक बेटे को 14 हिस्से मिले। वक्त अगर हो गया हो तो हाँ 14, जी जी, अगर फिर 30 रिमेनिंग 35 34 सेकेंड्स, जी जी जी, फतह अल्लाहु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ अभी कुछ सेकंड्स बाकी हैं, अभी हम जो है बोर्ड पे शुरू करने जा रहे हैं। जिन लोगों को ना समझ में आया हो, देखिए 2 बीवियां हैं तो औलाद की वजह से सुमुन मिलता है, और 4 बेटे और 2 बेटियां, ये असबा बिल गैर बनते हैं, असबा बिल गैर, बीच में लिखिए। असबा बिल गैर, हाँ अब देखिए 1/8 हो तो 8 जो है मखरज होगा, 8 जो है मखरज होगा, तो 8 का सुमुन 1 और बाकी बचे 7, हाँ 7। अब यहाँ देखिए 2 बीवियां हैं, एक हिस्सा जवाब फ्रैक्शन में आएगा, 7 हिस्से हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो ये भी फ्रैक्शन में आएगा। तो हमने बताया था इसका उसूल कि जितने वारिसीन हैं, जहां जहां फ्रैक्शन हो रहा है, उनका हम एलसीएम निकालेंगे, उनका हम एलसीएम निकालेंगे। हाँ अब देखिए 2 बीवियां हैं, तो 2 बीवियों को 2 हमने रख लिया।
اب 4 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، تو آپ نے پڑھا کہ 4 بیٹوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے، 4 4 8، اور 2 بیٹیوں کو 2 حصے، 10 ہو گئے۔ تو 2 اور 10 کا ہم کو LCM نکالنا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو 2 بیویوں کا 2، اس کے بعد 4 بیٹوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے، ہاں 4 بیٹوں کو ڈبل حصہ 8 ہو گئے، اور 2 بیٹیوں کے 2 حصے 10۔ تو 2 اور 10 کا، ہاں احسن تم، 2 اور 10 کا LCM نکالنا۔ تو 2 انٹو 2 1 زا 2، 2 5 زا 10، پھر 5 1 زا 5 1 زا، تو اس کے بعد جو ہے 2 5 زا 10 ہو گیا۔ دیکھیے تو 10 جو ہے اس کو ہم ضرب دیں گے، یہی اسی کو ہم ضرب دیں گے، کس سے ہم ضرب دیں گے؟ مخرج 8 سے، 10 8 زا 80۔ اس کے بعد جو ہے 10 1 زا 10، تو بیویوں کو ایک حصہ 10 ملا، تو 10 ڈیوائڈیڈ بائی 2 5، ایک بیوی کو 5 حصے۔ اس کے بعد جو ہے 10 ڈیوائڈیڈ بائی 7 انٹو 7 70 ہوا۔ اب 70 کو ہم 10 حصے کریں، 70 ڈیوائڈیڈ بائی 10، ایک حصہ 7 ہوا، تو ایک بیٹی کو 7 7 حصے، اور بیٹوں کو ڈبل حصہ 14 14۔ تو 7 انٹو 2 14، اور ایک ایک بیٹے کو ڈبل حصہ 14۔ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ایک بیٹے کو 14 14 حصے ملے۔ اگر ہم نے یہاں پرسنٹیج معلوم کیا تو وہ بھی کر سکتے ہیں، پرسنٹیج انڈیویجول بھی معلوم کر سکتے ہیں، مجموعی بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک بیوی کو دیکھیے 2 ہے، تو 200 ڈیوائڈیڈ بائی 80 کرنا ہے، کیجئے 200 ڈیوائڈیڈ بائی، کیلکولیٹر لائیے، ہاں ایک بیوی کا حصہ 2 ہے، تو 2 صفر بڑھا دیے، 200 ڈیوائڈیڈ بائی 2.5%، ایک بیوی کا حصہ ہے، ہاں کتنا ہے؟ یعنی ایک بیوی کا حصہ 5 ہے نا، 500 سوری عفواً، تو ایک بیوی کا حصہ 5 ہے، تو 500 ڈیوائڈیڈ بائی 80 کیجئے، 500 ڈیوائڈ بائی 80، ہاں 6.25% ایک بیوی کا حصہ ہے۔ تو خلاصہ کلام میں دوبارہ بتا رہا ہوں، اب اسکرین پر دیکھیں، اگر کسر یعنی فریکشن 2 یا 2 سے زیادہ فریق پر واقع ہو تو تمام عدد سہام کو شمار کنندہ اور تمام عدد رؤوس کو نسب نما ڈینومینیٹر بنا لیں، پھر مختصر کریں۔ تو مختصر کرنے کا یہی LCM نکالنے کا طریقہ ہے۔ پھر نسب و نما میں جو موجود اعداد کا LCM ذو اضعاف عقل مشترک نکال لیں، پھر اس سے مخرج یا اول میں ملٹیپلیکیشن یعنی ضرب دے دیں، حاصل ضرب مسئلے کی تصحیح ہوگی، پھر اسی عدد کو ہر ایک کے حصوں میں ضرب دے دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک مسئلے کی وضاحت کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں شیخ عبدالسلام سے کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی اشکال ہو یا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں بلا کسی تردد کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعم، جزاکم اللہ حسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ آج کی ہماری 12ویں کلاس تصحیح کے عنوان سے بہت سارے مسائل کو حل کرنے کا ہمیں توجہ دلائی شیخ محترم سے۔ ہم ادباً التماس کرتے ہیں کہ ہمارے مشارکین و مشارکات کے اگر کوئی اشکالات ہیں تو آپ انشاءاللہ تشریح پر جواب فرمائیں۔ تو لہٰذا میں مشارکین و مشارکات سے بلا کسی تاخیر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اشکالات کو سامنے رکھیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ بہت کٹھن اردو ہے، سبحان اللہ، ایسی کوئی اردو تو میں نہیں بول رہا ہوں، لکھنؤ کی اردو تو نہیں بول رہا ہوں میں، بالکل آسان اردو ہے۔ اور کسی نے لکھا کہ آج بہت مشکل تھا، مشکل کچھ نہیں ہے، پورا کیلکولیٹر سے آپ کر سکتے ہیں۔ 10 عدد کیسے آیا کسی نے پوچھا۔ 10 عدد جو ہے دیکھیے 4 بیٹے ہیں تو 4 4 8 ہو گئے، کیونکہ ہر ایک بیٹے کو دگنا حصہ ملتا ہے، اور 2 بیٹیوں کے 2 حصے، تو 8 اور 2 10 ہو گئے، 8 اور 2 10 ہو گئے۔ اچھا ایک بیٹی کو 17.5 آیا تو معلوم کر سکتے ہو۔ ہاں 500 کو کس سے ضرب دینا ہے؟ 500 کو 80 سے ضرب دینا ہے، یعنی کتنا آیا تھا تصحیح کی جو آئی تھی اس سے ہم کو ضرب دینا ہے۔
बता रहा हूँ मैं। हाँ, 500 को 80 से ضرب देना है तो उसका जवाब आता है। ये एक बेटी का हिस्सा 87.75 लिखा है किसी ने जी। किसी ने लिखा है कि आइंदा हफ्ता भी अगर यही हो तो बेहतर है। इंशाल्लाह हम जो है आइंदा हफ्ता मुराजा करते हुए और यादा करते हुए रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, किसी ने कहा कि 2 मिनट में आज का दर्स बता दे। देखिए कसर 2 मिनट में बता रहा हूँ। पहले तस्हीह जो है ये है कि हर वारिस का हिस्सा बगैर कसर के हमको कैसे मालूम करना है। तो उसके सिर्फ 2 ही ज़ाबिते हैं। पहला ज़ाबिता ये है कि जिस फरीक पर कसर वाक़ हो, जैसे 6 बहनें हैं 8 हिस्से हैं, है ना। तो 6 बहनें 8 हिस्से हैं, तो 6 को हम ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं और 8 को ऊपर लिखते हैं, जिससे जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमने लिखा था। उसके बाद जो है डिनोमिनेटर में जो आदत रहता है उसको हम मखरज से ज़रब देते हैं। तो ये जो है पहला ज़ाबिता है। दूसरा ज़ाबिता है कि अगर कसर एक से ज़्यादा फरीक पर वाक़ हो तो हम जो है हर वारिस की जो तादाद है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। फिर उस अदद को जो एलसीएम से जवाब में निकलता है मखरज या औल से ज़रब देते हैं तो तस्सीह होती है, और उसी अदद को हर वारिस के हिस्से से ज़रब दे देते हैं जी। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। तो आप जो है दोबारा इस वीडियो को आप सुने तो इंशाअल्लाह मज़ीद वजाहत हो जाएगी इंशाअल्लाह। गुजारिश है कि सवाल जो है दर्स से मुताल्लिक हो तो बेहतर है, दर्स से मुताल्लिक हो तो बेहतर है सवाल। तो ठीक है, और कोई सवाल हो जो दर्स से मुताल्लिक हो तो बेहतर है। किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई हो इसमें तो हम दोबारा समझा देंगे इंशाअल्लाह। तो किसी ने कहा कि आज का जो लेसन है, जो रिकॉर्डिंग है, जल्दी भेज दें। इंशाल्लाह जल्द भेजने की कोशिश की जाएगी। और इंशाल्लाह एक सवाल भी होगा गूगल फॉर्म में, उसमें आप जो है जो सवाल होगा उसी हिसाब से आप जवाब दें। कहीं औल पूछा जाए, कहीं मखरज पूछा जाए, कहीं तस्सीह में से हर वारिस का हिस्सा मालूम करना हो या परसेंटेज मालूम करना हो, तो आप जो है बाकायदा पेन और कापी रखकर हल करें, उसके बाद जो है जवाब दें। तो इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और शेख अब्दुल सलाम से गुजारिश है कि वो मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करें। जी शेख मोहतरम। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे इस दौरे की 12वीं क्लास बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर हुई। तो मैं आप तमाम मुशारिकीन और मुशारिकात से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे आपके पास सवालनामा आ जाएगा तो आप इत्मीनान बख्श के साथ जवाबात को हम तक मौसूल फरमाने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आप अपने मशकों को जारी रखें, और जहाँ तक हो सके बार बार अपने मशकों को जारी करते हुए जो भी इश्कालात होते हैं ग्रुप के जरिए आप शेख मोहतरम से सवालात करके इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के इस बैठने को कोशिशों को कबूल अता फरमाए और शेख मोहतरम के इल्म और अमल में इजाफा नसीब अता फरमाए, बरकत नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वैसे बाज़ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आज का दर्स बहुत मुश्किल था। कोई मुश्किल नहीं है इंशाअल्लाह। इम्पॉसिबल तो दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं है। हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है, मुमकिन हो सकती है। आप ट्राई करें, कोशिश करें, और अगर तस्हीह ना भी करें तो उसके बगैर भी आप मसला हल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हर वारिस का हिस्सा साली मदद में बगैर कसर में हमको मालूम करना हो तो तस्हीह करनी पड़ती है। वरना जहाँ तक़सीम तरका हो तो तक़सीम तरका के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तस्हीह सीखें। तो इसके बगैर भी आप वारिसीन के हिस्से दे सकते हैं, तरका तक़सीम कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद वज़ाहत के लिए हमने तस्हीह बयान कर दी है। वैसे जो है जितनी वरासत की जो किताबें हैं, चाहे उर्दू में हो या अरबी में हो, हर किताब में तस्हीह मज़कूर है और तस्हीह के तरीक़े बयान किए गए हैं। उस वजह से मैंने तस्हीह बयान कर दी, वरना तस्हीह के बगैर भी आप हर वारिस का हिस्सा ज़रूर दे सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल को आसान बना दे।
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میں تمام مشارکین کا اور شیخ عبدالسلام کا اور دوسرے ذمہ داران العلم النافع فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ فتح اللہ علیکم، بارک اللہ فیکم، ونفع بکم الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔